پھر فرمایا یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب بھی کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کا اثر کون قبول کرتا ہے؟ عقل والا۔ تو بے وقوف کو نصیحت کرتے رہو، اس کو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے والد صاحب نصیحت کریں، استاد نصیحت کریں، پیر و مرشد نصیحت کریں اور میں اس نصیحت کو قبول کر لوں تو یہ اہل عقل ہونے کی نشانی ہے، اور باوجود نصیحت کرنے کے میں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کروں، کوئی بھی بڑا بزرگ نصیحت کرے تو یہ بے وقوف ہونے کی نشانی ہے۔ عقل والا جو بھی ہوگا جب اس کو نصیحت کی جائے گی وہ نصیحت کی بات کو قبول کرے گا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ جو بھی عقل والا ہوتا ہے وہ نصیحت کی بات، یہ اس لیے فرمایا کہ پیچھے جو کچھ کلام ہو چکا یہ نصیحت تھی، پچھلا کلام کہ آیات محکمات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اب یہ نصیحت کر کے فرما دیا کہ اب دیکھتے ہیں ذرا عقل والا کون ہے۔ جو عقل والا ہوگا وہ اس بات کو مان لے گا، محکمات پہ عمل تو کرے گا لیکن متشابہات کے اندر غور اور فکر نہیں کرے گا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر احادیث کے اندر موجود ہے، جو کچھ یا حضور کے صحابہ نے بیان کی وہی تفسیر بیان کی جائے گی۔ قرآن کی تفسیر بالرائے، اپنی مرضی سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح حدیث کی شرح بالرائے، اپنی مرضی سے حدیث کا معنی، حدیث کی شرح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ چونکہ ہمارا دین باقاعدہ نقل کی صورت میں آ رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، یوں چلتے چلتے ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ جو کچھ قرآن کا معنی اور آقا کریم نے بیان کیا، حضور کے اصحاب نے بیان کیا، یہ بعض اوقات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے، عام لوگ تو خیر اس میں نہیں پڑھتے، یہ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، خطیبوں کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ دیتے ہیں اور اس پر بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں جن کا قرآن کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے، وہی بات بیان کرنی چاہیے جو قرآن کے اندر موجود۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دوں گا، وہ بعض اوقات اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ جب اپنی طرف سے بولتے ہیں تو کرتے 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 وہ پھر قرآن کے معنی کی تعریف ہونے لگ جاتی ہے۔ کچھ دن قبل میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک مولوی صاحب کی تقریر دیکھی، مجھے کسی نے بھیجی تو اس نے کہا کہ اس کو سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا اور اس پہ وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ درمیان میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیت حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کیسے؟ اب اس نے جو معنی بیان کیا نا، جو وہ سرے سے ہی قرآن کے مخالف تھا، جو معنی اس نے، ویسے تو وہ بات حقیقت تھی جو وہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اس نے کیا معنی بیان کیا؟ اس نے کہا وما ارسلناک، اس نے کہا جی اللہ کہتا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ اب یہ جو واو ہے نا، واو کا معنی اور ہے، ایک اور تو ہے نا جو ہم درمیان میں کہتے ہیں فلاں اور فلاں، اور ایک اور ہوتا ہے کہ اور کوئی، جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ہور، تو وہ ہور والا معنی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، کہ ہم نے صرف یہی محبوب بھیجا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، حالانکہ یہ قرآن کی صریح قرآن کے معنی کی تعریف ہے، اور لوگ اس کی بات کے اوپر واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ قرآن کی آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کھول کے بیان فرمایا آیات محکمات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کے معنی کے اندر، اور ان کے معنی میں بھی بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کا فلاں معنی ہے، اس کا فلاں معنی ہے، اس کی اجازت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دعا ہے، وہ اسی کے ساتھ منسلک ہے، وہ انشاءاللہ میں وہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ بات ہو رہی ہے راسخون فی العلم کی، جو متشابہ آیات میں غور فکر نہیں کرتے، اس میں پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا رب کی طرف سے کلام ہے،
ایک اور بات بھی وہ کرتے ہیں، کیا؟ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے تیرے قرآن پہ ایمان رکھا اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس کا علم صرف اور صرف تجھے ہے، اور ہم آیات متشابہات کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہدایت کی راہ تو نے ہمیں دی۔ اب تیری بارگاہ میں دعا ہے لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، ہم جس راہ پہ ہیں ہمیں اسی راہ پہ رکھنا۔ کس وقت؟ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اے اللہ اب ہدایت دے دی ہے تو اب ہمیں اسی پہ قائم و دائم رکھنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہے بہت بڑا عطا فرمانے والا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا مالک